اسلام میں دو معاہدے ہیں جو بہت ہی زبردست معاہدے ہیں۔ ایک تو شہادت، کلمہ شہادت ہے، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اور محمد اس کے رسول ہے۔ مراد یہ کہ وہ بہترین مثالیں ہیں۔ جب کوئی کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو وہ حضرت محمد کو قبول کرتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت محمد کی خوبیاں میری خوبیاں ہوں گی اور دنیا کی لعنتیں بھی میرا حصہ ہوں گی۔ وہ اس سے دینوی نظریہ کی شناخت کر رہے ہوتے ہیں اور حضرت محمد کی روحانی میراث کی شناخت کرتے ہیں۔ یہ نہایت ہی اہم بات ہے۔ جب کوئی اسلام کو ترک کرتا ہے تو وہ اس معاہدے اور حضرت محمد کی بے مثال شخصیت سے قطع تعلق کرتے ہیں کہ ٹھوکر لگنے پر ہنگامہ آرائی کرنا جائز ہے، اور یہ کہ نفرت کرنے سے آپ کو تشفی حاصل ہوگی، جیسے قرآن مجید فرماتا ہے۔ اس لیے اسلام کو ترک کرنا حضرت محمد کے مثالی اختیار سے انحراف اور مسیح کی مثال کی تابع فرمانی ہے۔ بعض اوقات مغرب میں جب دعائے ربانی کی جاتی ہے تو یہ بڑی منفرد ہوتی ہے۔ ایمانداروں کی دعا میں کہا جاتا ہے، خداوند میرے گناہ معاف فرما، تیرا شکر ہو کہ تو نے میری خاطر اپنی جان دی اور مجھے ابدی زندگی بخشی اور مجھے روح القدس عنایت کیا۔ لیکن اسلامی معاہدے کی معونیت کے مطابق آپ کو حضرت محمد کی مثال سے انکار کرنا ہوگا اور مسیح کو خداوند تسلیم کرنا ہوگا اور اسے اپنا نمونہ بنانا ہوگا۔ آپ کو ایمانداروں کی دعا کی تصدیق کرنی ہوگی کہ آپ کو پہلے کی جگہ دوسرے کی اتباع اپنانی ہوگی۔ آپ دونوں عقائد میں نہیں رہ سکتے۔ صرف گناہوں کی معافی اور گناہوں کی معافی کی اصطلاح نجات کا محض کہہ دینا کافی نہیں۔ آپ کو اپنی شناخت کو ایک شخصیت سے دوسرے میں تبدیل کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بشارت کو دوسرے مذہب کی مماثلت میں ڈھالنے میں مشکل پیش آتی ہے، جس میں لوگوں کو اسلام میں رہتے ہوئے مسیح کے پیچھے چلنے کو کہا جاتا ہے، یعنی کلمہ شہادت کا کہنا اور حضرت محمد کو رسول ماننا۔ آپ حضرت محمد کو رسول نہیں مان سکتے اور نہ اس وقت مسیح کو خداوند مان سکتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ دو نظریات میں تضاد کرائیں گے، بالکل ایسے جیسے دو بادشاہتوں میں قدم رکھنا، بالکل ایسے جیسے دو ہاکی ٹیموں میں کھیلنا اور دونوں ٹیموں کے لیے گول کرنا۔ ایسا کرنے سے آپ تباہی لائیں گے۔ ایسی اطاعت کا مسئلہ تو بہت خطرناک ہے۔ آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کسی مسلمان سے مسیح کی بات کر رہے ہوں گے تو تمام پیچیدہ ارتداد مسلمانوں کے جذباتی رد عمل کے لیے رکاوٹ کا باعث ہوگا۔ اس لیے مسترد ہونے کی کوئی بات بھی تشدد اور استبداد میں منتج ہوگی، اور حقیقتاً یہی بات ہے کہ آپ کو حضرت محمد کی ذات پر نہ تو حملہ کرنا اور نہ ہی تنقید کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے رد عمل کا اندیشہ ہوگا۔ ہمیں کوئی دوسرا طریقہ استعمال کرنا ہوگا۔ مسلمان کے لیے زندگی کی تبدیلی کا باعث انجیل میں خدا مسیح کی کہانی کا سنانا ہو سکتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ کوئی محبت اور شرافت سے بھی کسی کو تحریک دے سکتا ہے، اور یوں ارتداد کے درد سے الگ راہ پائی جا سکتی ہے۔ روحانی معاہدے کے متعلق جو دوسری بات سمجھی جا سکتی ہے وہ عام قسم کا روحانی معاہدہ ہے، جیسے کلمہ شہادت۔ یہ ہماری اپنی زندگی کے تجربے میں آ سکتا ہے۔ اگر آپ کو بہت دکھ بھرا مسترد ہونے کا تجربہ ہوا ہو، جس سے آپ کو دونوں کے فرق کا تجربہ ہوا ہو، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کے تشدد کا تجربہ ہوا ہو، یا خاندان سے کسی اور طرح کی ٹھیس یا ارتداد کا تجربہ ہوا ہو، تو یہ آپ کی اپنی زندگی کا تجربہ ہوگا۔ جب آپ کسی کو اسلام سے مسیح کے پیچھے چلنے کی دعوت دیتے ہیں تو آپ اسلام کی اعلیٰ روحانی اقدار سے نہیں نپٹتے، بلکہ ان طریقوں سے بھی نپٹتے ہیں جو ان کے اپنے زندگی کے تجربات میں ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں بشارت میں یہ ضروری ہے کہ ان دونوں معاہدوں سے واقفیت ہو، اور یہ کہ خداوند مسیح ان دونوں سے آزاد کرنے کی مفتاح کوشش کرتے ہیں اور ان مسائل کا دلیری سے مقابلہ کرنے کی روح کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ مقدس لوکا یسایہ کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، خداوند کا روح مجھ میں ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مساح کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ وہ اپنے آپ کو مسیح ہونے کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ مسیح شدہ ہیں۔ یہ بادشاہ ہونے کا مسیح ہے، اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بادشاہ ہونے کا کردار یہ ہے کہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں اور جو دکھ سہ رہے ہیں یا ضرورت مند ہیں ان کی مدد کروں، قیدیوں کو آزاد کروں اور اندھوں کو آنکھیں دوں۔ یہ کام انہوں نے مادی طور پر بھی کیا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جن کو جھوٹ نے باندھ رکھا ہے وہ سچ کو سمجھ سکیں اور اس طرح لوگوں کو ایسے ظلم سے آزاد کریں۔
मुसलमानों को अंजील सुनाने के ज़िम्न में आपको अपने जहन में ये बात याद रखनी चाहिए कि ये काम कैदियों को आज़ाद कराने के मुतरादिफ है। जब आप लोगों को आज़ाद करते हैं तो आप इन्हें आज़ादी की फ़िज़ा में लाते हैं, लेकिन आपको उनकी बेड़ियों को भी तोड़ना पड़ेगा। ये वो तरीका है जिससे बेड़ियां काटी जाएंगी और उन रुकावटों को दूर किया जाएगा। आप जानते हैं, जब कोई शख्स बहुत देर तक कैद में रहता है और वो इस कैद के आदी हो जाते हैं, जब इन्हें इसमें से निकाला जाता है तो फिर वो कोई गलत काम करके वापस कैद में चले जाते हैं। वो ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो कैद में अपने आप को महफूज समझते हैं। वो दरअसल इन बेड़ियों के आदी हो चुके होते हैं। इसी तरह जब कोई खुदा यीशु मसीह के पास आता है तो उसे अपनी बेड़ियों को खैर बात कहना होता है, जिसकी इसे ज़रूरत होती है, जो इस्लाम के बंधन से निकलना चाहता है। मैं आखिरी 5 सेशंस में जिस चीज़ में गहरी दिलचस्पी रखता हूँ वो ये है कि मैं उन बातों का जिक्र करूँ जिससे लोगों को आज़ाद होने में मदद मिले। एक तरीका तो यह है कि ऐसी दुआएं की जाएं जिनमें पुरानी बातों से दस्तबरदार या उनको तर्क किया जाए, ताकि आप लोगों के साथ उनकी मदद के लिए दुआ कर सकें और इन वसाइल को इस्तेमाल करके जमातों को तरबियत दे सकें और एक दूसरे के लिए सिफारशी दुआएं कर सकें और रूहानी जंग में शरीक हो सकें, ख़ास कर जब हम मुसलमानों के दरमियान बशारत का काम करते हैं। हमारे बहुत सारे शागिर्दाना औसाफ के मसाइल हो सकते हैं जिन्हें मुस्लिम दिखाते हैं, और यही वो बेड़ियां हैं। जब कोई खुदावंद मसीह के पीछे चलने का फैसला करता है तो उनकी निजात में शक की बात नहीं होती। उनकी बुनियादी अतबात तरबियत पा जाती है, उसमें उनकी ज़िंदगी का पहलू शामिल होता है और आप इस खौफ को देखते हैं जिससे लोग मुतासिर होते हैं। हमारी कलीसिया में एक खातून बड़ी अच्छी मसीही बन गई है और खुदावंद को प्यार करती है, लेकिन कभी कभार उसे खौफ महसूस होने लगता है। अगर मैं ईरान जाऊंगी तो मेरे साथ क्या होगा? अगर मैं वापस जाती हूं तो मेरा क्या बनेगा? क्या मैं ईमान से मुनहरफ हो जाऊंगी? हज़रत मोहम्मद के शख्सी मसाइल का एक खुला दरवाज़ा है। असूलन कलमा शहादत मुसलमानों के दिल में एक ट्यूब की तरह है जो हज़रत मोहम्मद के किरदार को उन तक पहुंचाती है और उनके तशद्दुद और जुल्म को उनकी घुट्टी में डाल देती है। इसके बरखिलाफ यही बात खुदा मसीह पर सादिक आती है। अगर आप यीशु पर ईमान रखते हैं तो मसीह की तमाम बरकतें आपको मिल जाती हैं, यानी इसका इत्मीनान, इसकी कुव्वत, इसका इख्तियार, इसका फजल, इसकी सच्चाई आपकी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हम मसीह के साथ बादशाही करेंगे, हम खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। मुसलमानों को जब इस्लाम छोड़ने के लिए कहा जाता है तो आप उनकी शहरक काटते हैं, मगर फिर भी उसका कुछ हिस्सा बच जाता है। उनकी सोच का तरीका, उनका पुराना नज़रिया बाकी रहता है। मिसाल के तौर पर यह दीनवी नज़रिए का तासुर, ऐसा एहसास जो इन्हें तंग करता रहता है कि कोई बात तो है जो आपके साथ गलत हो रही है। अगर कोई ऐसे पस मंज़र से आए और मसीह हो जाए और उसके साथ कोई बुरी बात हो जाए तो वो वापस जाने का सोचेंगे और अपने दोस्तों से कहेंगे कि उनके साथ बुरा सलूक हो रहा है और यूं उनकी हमदर्दी पाएंगे। इसे एहसास सितम कहा जा सकता है। मैंने अपनी किताब में काफ़ी मिसालें दी हैं जहां मुसलमान यही राग शिद्दत से अलापते हैं। एक मिसाल तो यह है कि एक अमरीकी मुस्लिम आलिम एक यूनिवर्सिटी में काम करने लगा और उसे बादज़ां दहशत परस्त गर्दाना गया। जब यह मसला मीडिया के पास पहुंचा तो उसने ये बयान दिया, चूँकि मैं अक़लियत से हूँ इसलिए मुझ पर जुल्म हो रहा है। इसका मतलब ये था, तो मुझे कैसे तनकीद का निशाना बना सकते हो, मैं तो मजलूम हूँ। ये मिसाल वफ़ा सुल्तान की है। वो एक अल्जीरियन प्रोफेसर अहमद बिन मोहम्मद, जो मजहबी सियासत का प्रोफेसर था, के साथ हज़रत मोहम्मद पर बहस कर रही थी। ये अल जज़ीरा टीवी पर था और मेरे ख्याल में उन्होंने ये इरादतन किया कि वो इस खातून को पिची करेगा, लेकिन हुआ इसके बरक्स। इस खातून ने इसे चैलेंज किया कि मुसलमानों ने कैसे लोगों को दुख पहुँचाया है और उन पर जुल्म किया है। इस पर प्रोफेसर चीखने चिल्लाने लगा, हम मजलूम हैं, हम मजलूम हैं, हम में लाखों लोग मासूम हैं, जबकि आप में चंद जो दर्जनों में होंगे या फिर सैकड़ों में या हज़ारों में होंगे। तुम्हारे मजलूम बहुत थोड़े हैं, जबकि हमारे मजलूम आपसे बहुत ज़्यादा हैं। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा मजलूम हैं। आखिर ऐसा कोई क्यों करता है? इससे कैसा नज़रिया बनाया जाता है? यह मुस्तरद होने का नज़रिया दुनिया है या खुद तौसीकी नज़रिया है? आप अपने तशद्दुद की तौसीक करते हैं। अगर आप मजलूम हैं तो यही दुरुस्त है, इसमें आपकी गलती नहीं, ये उनकी गलती है और ये आपके रद्द अमल को दुरुस्त साबित करता है। ये लोगों को उनके मसीही शागिर्द बनाने में जहां वो आजमाए जाते हैं मुतासिर करता है। अगर इन पर बंदिश लगाई जाती है या इन्हें मुंजबित किया जाता है तो वो इसे जुल्म कहेंगे। वो कहेंगे तुम हम पर जुल्म कर रहे हो।
اگر مسیحی دینوی نظریے میں پھنسے ہوں یا اسلامی تاثر میں ہوں تو وہ بھی یہی رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تب اگر انہیں شاگرد بنانے کے لیے عمل کے لیے چیلنج کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھیں کہ آپ ان پر حملہ کر رہے ہیں اور آپ ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں، تو ان کا رد عمل کنٹرول سے ہوگا اور وہ آپ کو ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ مسترد ہونے سے روحانی قلعے ظاہر ہونے لگتے ہیں اور یہ حضرت محمد کے ساتھ ہی آتے ہیں۔ یتیم ہونے کا حضرت محمد کا نظریہ جو چھوڑ جانے کے احساس کو ابھارتا ہے کہ میری کوئی بھی مدد نہیں کرے گا، مجھے خود پر ہی توکل کرنا ہے، میں نے خود کو درست ثابت کرنا ہے اور مجھے ہی اپنی ذات کو ثابت کرنا ہے۔ آپ اس قسم کی تکنیک سے ان جیسی چیزوں سے ان کو جواب نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی بہت بحث کرتا ہے تو ان سے بحث کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ انہیں شرمندہ کر کے آپ ان سے جیت نہ سکیں گے کہ آپ ان سے بہتر ہیں اور آپ کے دلائل ان سے بہتر ہیں۔ کچھ نومریدوں میں مقابلہ کرنے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ میلبرن میں ایرانی ایمانداروں میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے۔ مسیح کے پیچھے چلنے کی تھوڑی دیر بعد لیڈر بننے کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ پاسبان بننا چاہتا ہے اور دوسروں سے کہنے لگتا ہے آپ کو اس شخص کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، میں اس سے بہتر پاسبان ہوں۔ یوں کچھ لوگ ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں اور یوں جماعت کئی حصوں میں بڑھ جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ افسوس وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ دراصل وہ اپنے ماضی کی اقدار کو مسیحی زندگی میں لے آتے ہیں۔ آپ کو تو اس کے برعکس اقدار پر زور دینا چاہیے۔ آپ کو تعلیم دینے میں باقاعدگی کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کیسے خادمانہ دل اور رویہ رکھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت سے پیش آ سکتے ہیں۔ آپ کو تو ایک نمونہ بننا چاہیے۔ مسیح میں شناخت کی وجہ سے آپ کو تحفظ حاصل ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں اور ایسے مسائل سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے جس پر قیدی کی رہائی کتاب میں نے زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ حضرت محمد نے کہا کہ بدروہیں جنہیں عربی میں جن کہا جاتا ہے اور انگلش میں انہیں جنی کہتے ہیں، نے قرآن کو سنا اور مسلمان بن گئے۔ اسلام میں ایسے فرقے کے لیے بھی جگہ ہے اور بہت سارے مسلمان اس فرقے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ وہ قسمت بتانے والوں کے پاس جاتے ہیں یا روحوں کو رابطہ کا ذریعہ بناتے ہیں اور یہ ان میں عام سی بات ہے۔ وہ بدروحوں کی دنیا سے واقف ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے جسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ میں وہ بات جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بھی حضرت محمد کا ہی نمونہ ہے۔ انہوں نے بدروحوں سے بھی مدد چاہی اور ایسا کرنا اسلام کا حصہ بن گیا۔ اس لیے جب کوئی اسلام کا منکر ہوتا ہے تو انہیں ایسے فرقے سے بھی دستبردار ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسیحت میں مسیحی بدروہیں نہیں ہیں۔ ہم چھڑائے جانے کے لیے اپنے خداوند پر نگاہ رکھتے ہیں۔ میں کلام مقدس کے چند الفاظ سے اسے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری آزادی کے لیے خداوند یسوع مسیح کے زخم مفتاح ہیں۔ وہ ہماری خطاؤں کے سبب گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے۔ اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اس کی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی۔ خداوند یسوع مسیح نے ارتداد کو بڑی شان سے برداشت کیا اور مشکلات سہ کر اور اپنے زندہ ہونے تک شکست دی، اس لیے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ اس کی مسترد، شکست خوردہ اور دکھ بھری اور مسرت کرنے والی دنیا کے لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوں ہم موت اور تباہی کے دباؤ کی بری چیزوں پر یسوع کی طرف پھرنے اور اس پر نظر کرنے سے غالب آئے اور اس طرح ہم نے فتح کے اصول کا تجربہ کیا۔ اس سے ہمیں عظیم امید، اعتماد اور دلیری ملتی ہے جب ہم مسلمانوں کے ساتھ مسیح کی محبت کا بیان کرتے ہیں۔ میرا اعتقاد ہے کہ خدا کی بڑی خواہش ہے کہ مسلمانوں کو مسیح کے پاس لائے اور یہ کہ وہ اسے جانیں اور یوں آزاد کیے جائیں۔ جب میں مسلمان دوستوں سے رویا اور خوابوں کی باتیں سنتا ہوں تو میرا اعتقاد یقین میں بدل جاتا ہے کہ خدا ایک باپ کے دل کے ساتھ مسلمانوں کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کی اعانت کریں اور اس کے ساتھ کام کرنے لگیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بڑا کام کرتے ہیں، ہم تو صرف اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ ہماری خدمت صرف یہ ہے کہ ہم مسیح کی خوشخبری دوسروں کو بتائیں۔ دوسروں کے لیے مسیح میں ہماری خدمت یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہم محبت کو اس سے جان سکتے ہیں کہ اس نے ہماری خاطر اپنی جان دی۔
یہاں یہ قسط تمام ہوتی ہے۔